اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آپ تمام لوگوں نے یہ سنا تھا کہ جمیلہ کو دفن کر دیا گیا تھا۔ اس کو آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں اور مناسب بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات بھی لیتے چلیں ساتھ میں، چونکہ ایمان کی تازگی سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری قوم امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم اور ایمان کی حلاوت محسوس ہو۔ اس لیے ضروری میں سمجھتا ہوں کہ آقائے نامدار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات بھی ساتھ میں چلتی رہے۔ آقائے نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو طالب سے رخصت ہو کر مکہ آنے پر آپ کے منور پرعظمت چہرے سے جلال الہی کا آثار ظاہر تھا۔ آپ کا جسم اطہر پسینے میں شرابور تھا۔ آپ مکہ کی گلیوں کو طے کرتے ہوئے اپنے مکان میں داخل ہوئے۔ مکان کیا تھا؟ کچھ کچا، کچھ پکا، کچھ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ ایک احاطہ تھا، اندر چند کمرے بنے ہوئے تھے جن کی چھت اس قدر نیچی تھی کہ کھڑا ہونے سے چھوٹ جاتی تھی۔ جس وقت آپ مکان کے احاطے کے اندر داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے محرم، راز، شریک حیات، بیوی پیاری، دوڑ کر استقبال کے لیے آئیں۔ وہ آپ کا چہرہ پرعظمت دیکھ کر و جلال دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ آپ کچھ نہ بولے، سیدھے ایک کمرے میں چلے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے پہنچی۔ انہوں نے دریافت کیا، میرے سرتاج آج کیا بات ہے اور طبع مبارک اقدس پر کیوں گرانی ہے؟ آپ نے کھجور کی چٹائی پر لیٹ کر فرمایا، زملونی زملونی، یعنی مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کمبل اڑا دیا اور ان کے قریب بیٹھ کر غم و فکر میں غرق ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر کمال غم و ہچا ہوا۔ کس طرح صورتحال معلوم کروں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمبل اوڑھے خاموش لیٹے ہوئے تھے۔ انہیں آپ سے حالات معلوم کرنے کی جرات نہ ہو سکی۔ کچھ عرصے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمبل اتارا، اٹھ کر بیٹھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے دریافت کیا، اب آپ کی طبع مبارک کیسی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی ہے۔ حضرت خدیجہ نے پھر دریافت کیا، اب تک رخ منور تمتما رہا تھا؟ میرے حضور، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روئے منور پر دیکھ کر دریافت کیا، میرے سرتاج کیا واقعہ ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں غار حرا میں بیٹھا ہوا تھا، ایک خوبصورت شخص نہایت پاکیزہ کپڑے پہنے ہوئے نمودار ہوا۔ میں نے بے اختیار اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے چہرے پر گویا بجلیاں کوند رہی تھیں، نہایت تابناک تھا۔ آج اس نے میرے پاس آ کر کہا، اقرا، یعنی پڑھو۔ میں نے کہا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر دبایا۔ پھر اس نے کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ اس نے مجھے زور سے دبایا۔ پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پوری صورت ہے۔ ترجمہ جس کا یہ ہے، یعنی پڑھ خدا کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو باتیں سکھائی جو اسے معلوم نہ تھی۔ مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ شخص چلا گیا۔ خدیجہ، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے شک عجیب بات ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس سے پریشان کیوں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے، یعنی مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، واللہ خدا آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ناداروں کے اخراجات وہ برداشت کرتے ہیں۔ آپ میں وہ تمام اوصاف ہیں جو اوروں میں نہیں ہیں۔ آپ مہمان نواز ہیں اور حق باتوں
کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ وہ خدا جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اس کی تمام تیمارداری بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر جھکائے کچھ سوچنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ختیجہ کو بے حد محبت تھی۔ آپ کی خاموشی سے ان کا دل سخت متاثر ہوا۔ انہوں نے کہا، کیا حضور میرے ساتھ ورقہ کے مکان تک چل سکتے ہیں؟ آپ نے دریافت کیا، کس لیے؟ حضرت ختیجہ نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ورقہ توریت انجیل کا ماہر ہے، عربی زبان جانتا ہے، بڑا عالم ہے، ذی عقل ہے، وہ بتا دے گا یہ کیا بات ہوئی ہے، اور آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی اندیشہ تو نہیں ہے۔ ورقہ بن نوفل حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، توریت و انجیل پر عبور رکھتے تھے، عربی اور ایرانی زبانوں کے ماہر تھے، بڑے عقلمند اور دانشمند تھے، عیسائی مذہب کی طرف مائل تھے۔ جب مکہ میں کبھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو ان سے ہی مشورہ کیا جاتا۔ آپ نے فرمایا، کیا ابھی چلوں؟ ابھی چلنے کا قصد ہے؟ حضرت ختیجہ نے کہا، حضور میں آپ کو متفکر دیکھ کر پریشان ہو گئی ہوں، مناسب تو یہی ہے کہ آپ اسی وقت تشریف لے چلیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلو۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اوڑھ لی۔ اس زمانے میں پردہ نہ تھا، عورتیں بے حجاب گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرتی تھیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود ہی خرید فروخت بھی کرتی تھیں۔ وہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکان سے باہر آئیں اور ورقہ بن نوفل کے مکان کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ورقہ کا مکان کسی قدر فاصلے پر تھا۔ کئی گلیاں طے کرنے پر جب وہ اس کے مکان پر پہنچی تو معلوم ہوا کہ ورقہ نہیں ہے۔ مکہ سے باہر دختر کشی، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، دختر کشی کی مذموم رسم میں شرکت کے لیے گئے ہیں۔ چونکہ ورقہ حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، اس لیے انہیں ان کے مکان میں ٹھہرنے کا بھی حق تھا۔ وہ ٹھہری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ رک گئے۔ دن چھپنے کے بعد ورقہ آیا اور مکان کے اندر اندھیرا پھیلا ہوا تھا، نہ روشنی کا کوئی انتظام تھا، نہ روشنی کی جاتی تھی۔ ایک گوشے میں ایک عورت ورقہ کے لیے کھانا بنا رہی تھی، مگر وہ اس قدر کمزور تھیں کہ ان کی آنکھوں سے کم ہی دکھتا تھا، وہ پہچان نہ سکتی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ کو آتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے بڑھ کر کہا، یا ابن عم، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ورقہ نے آواز سے حضرت ختیجہ کو پہچان لیا۔ انہوں نے کہا، کس لیے ختیجہ، کیا ہوا؟ کیا کوئی نئی بات واقع ہوئی ہے؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، ایک نئی بات ضرور ظاہر ہوئی ہے۔ آپ کہیں اطمینان سے بیٹھ جائیں تو عرض کروں۔ ورقہ مکان کے صحن میں کھجوروں کی چٹائی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹھو ختیجہ، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ دونوں ورقہ کے پاس بیٹھ گئے۔ ورقہ ضعیف العمر تھے، داڑھی رکھتے تھے، سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ ورقہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، کہا، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا یا محمد۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں کیا کہنا ہے؟ حضرت ختیجہ نے وہ تمام واقعہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا بیان کرنا شروع کیا۔ ورقہ نہایت غور و فکر اور توجہ سے سننے لگے۔ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ سنا چکی تو ورقہ نے کہا، یا محمد، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن عم، ذرا تشریر کر دیجئے۔ ورقہ نے کہا، یا محمد، سنو، آپ کو خدا نے نبوت کے لیے انتخاب فرما لیا ہے۔ تم پیغمبر آخر الزماں ہو۔ آپ وہ پیغمبر ہو جس کی بشارت توریت انجیل میں موجود ہے، جبکہ مبعوث ہونے کو نوید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بتا دی تھی۔ آپ کی امت اقصائے عالم میں پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خدا میرے ذریعے کوئی نیا مذہب پھیلائے گا؟ ورقہ نے جواب دیا، آپ مذہب ابراہیمی کے علمبردار ہوں گے۔ اے کاش میں جمع ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کو تبلیغ اسلام کرنی پڑتی اور کرتے، جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن کر سخت متعجب ہوئے اور فرمایا
کہ کیا میری قوم مجھے اپنے ملک سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ دنیا میں کوئی رسول ہو کر آیا ہے جس نے توحید کی تعلیم پیش کی ہے، اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی اور برتاؤ عداوت کیا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اگر میں جمع ہوتا تو حقیقت میں آپ کے ساتھ چلتا، آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے اقتدا کرتا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر دریافت کیا، مگر وہ کون شخص تھا جس نے مجھے 3 مرتبہ بھینچا؟ ورقہ نے کہا وہ فرشتہ تھا، خدا کا پیغام لانے والا جبرائیل امی تھا، جو نبیوں پر رسولوں پر نازل ہوتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لیکن اس سے مجھے جان کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ ورقہ نے جواب دیا بالکل نہیں، اطمینان رکھیے، خدا آپ کا حامی و مددگار ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورقہ کی گفتگو سے اطمینان ہوا۔ آپ نے کہا اگر خدا میرا کارساز اور حامی ہے تو مجھے کچھ بھی پریشانی نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر خدا نے چاہا تو میں ضرور سناتا رہوں گا۔ چونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طبیعت بشاش ہو گئی تھی، حضرت خدیجہ کو بھی اطمینان ہو گیا تھا اور اب کوئی بات دریافت کرنا طلب نہیں تھی، اس لیے حضور اکرم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھیں اور سلام کر کے اپنے مکان میں واپس آ گئیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط کل 10 بجے کے آس پاس ضرور بیان کی